बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के उस सूबे की जहां पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हुकूमत करने का मौका मिला है और ये तीसरी मरतबा हैट्रिक की है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कि अवाम पर हुकूमत उनकी हो। वैसे तो पूरे मुल्क में ये दावा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से और आज़ाद जो इलेक्शंस कंडक्ट करने और उनकी निगरानी करने वाले इदारे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने न सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी ली है बल्कि क्लीन स्वीप किया। पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा वोट्स और सीटें लेने वाली जमात बनकर सामने आई। लेकिन दो सूबों में हुकूमत उनसे छीन ली गई। तीसरा सूबा जो है केपी, वहाँ पर अब उनकी हुकूमत है। वफाक में उनकी हुकूमत पर डाका डाल दिया गया। वहाँ पर लोगों को जो आस थी वो थी कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस सूबे में आएगी तो उनको उनके हकूक़ मिलेंगे, इंसाफ उनकी तहलीज़ पर होगा, सेहत और तालीम की बुनियादी सहूलतें जिन पर उनका हक़ है वो मिलेगा, सस्ती बिजली मिलेगी, सस्ता आटा मिलेगा और सस्ती जो है गैस वो वहाँ पर मुहैया होगी। गंडापुर साहब ने हुकूमत संभालते ही सबसे पहला दौरा जब वफाक का किया, वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जब उन्होंने दौरा किया, हालांकि इस पर इज़हार नाराज़गी भी किया इमरान खान साहब ने कि उनको ये तस्वीर जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ नहीं बनवानी चाहिए थी। वो सिर्फ इस वजह से आए थे कि सूबे के वाजिबुल अदा जो बकाया जात है 1510 अरब शायद उन्हें इस मुलाकात के बाद मिल जाएँ, जिसके झूठा वादा जो किया था वज़ीर आज़म ने कि अगर IMF से हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, हमें वो पैसे मिल जाते हैं, उसके बाद हम सूबे के वाजिबुल अदा जो ड्यूज़ है वो क्लियर कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक सूबाई हुकूमत जो है वो वफाक की तरफ देख रही है कि उनके सूबे में जो तरक्याती मंसूबे रुके हुए हैं, जहाँ से PTI ने सिलसिला छोड़ा था, वहाँ से वो सिलसिला जब दोबारा शुरू करना चाह रहे हैं तो सूबे के पास फंड्स की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ तक इतलात हैं कि सरकारी वहाँ पर मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें देने के पैसे भी मुश्किल से पूरे किए जा रहे हैं। इस दौरान जो एक खबर सामने मीडिया पर फ्लैश हो जाती है वो काफ़ी दिल दहला लेने वाली थी। दो सूबों का अगर अब तकाबली जायज़ा लें, एक सूबा है पंजाब जहाँ हम लोग रहते हैं, मैं जहाँ का मुकीम हूँ, जहाँ पर मेरी रिहाइश है, वहाँ पर मैंडेट जो है वो हवाले कर दिया गया मुस्लिम लीग नून के। मुस्लिम लीग नून में वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया मरियम नवाज़ शरीफ को। मरियम नवाज़ शरीफ हुकूमत में आती हैं तो आटे की रेल पेल पूरे मुल्क में कर दी जाती है, जिसे रमज़ान पैकेज का नाम दिया जाता है। उस पर आटे के पैकेजेस पर जो बैग्स पर तस्वीरें लगाई जाती हैं वो नवाज़ शरीफ साहब की लगाई जाती हैं। उसके बाद किसान कार्ड एक जारी किया जाता है तो उस पर भी नवाज़ शरीफ की तस्वीर लगा दी जाती है। और मरियम नवाज साहिबा से जब एक सहाफ़ी ने यह सवाल किया कि नवाज शरीफ साहब का वफाक या पंजाब की हुकूमत में कोई रोल नहीं है, तो फिर कैसे आप आटे के थैलों पर और से ये जो है किसान कार्ड इस पर उनकी तस्वीर लगा सकती हैं? तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है पंजाब में भी और वफाक में भी, तो किस इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हुकूमत है ये है नवाज शरीफ की हुकूमत, तो हम हर उस जगह जहाँ चाहेंगे उनकी तस्वीर लगा देंगे। ये हो गया एक सूबे का मामला। दूसरे सूबे में चलते हैं जहां पर तस्वीर छपती है वजीर आला की। इमरान खान के आपको हुकूमत में याद होगा कि इमरान खान ने सख्ती से मना किया हुआ था कि किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में उनकी तस्वीर ना लगे। एक लॉयर्स कन्वेंशन हुआ था कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में, तो काजी फायज ईसा साहब तब आम जस्टिस थे, एक आम जज थे सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं थे। तो उन्होंने PTI को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने हिसाब मांगा था कि बताएं जी ये लायर्स फोरम जिसमें वज़ीर आज़म साहब शिरकत करने गए हैं, इमरान खान साहब, जहां उन्होंने खिताब किया, यहाँ का जो माली फंडिंग है वो किसने किया, हुकूमत ने की है या लायर्स ने खुद किया। एक वो दौर था और एक ये दौर है कि पूरे मुल्क में पूरे सूबे में जो है वो किसान कार्ड और आटे के थैलों पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें लगा दी जाती हैं। लेकिन मुल्क में काजी साहब थे, लेकिन काजी साहब ने बिल्कुल कोई एक सवाल भी नहीं किया। हुआ क्या, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुस्तहक़ीन में ईद पैकेज तकसीम करने की तस्वीर शाया करने पर बरहम। अली मीन गंडापुर ने मुतल्लिका सरकारी हुकाम और अवामी नुमाइंदों से वजाहत तलब कर ली। कहा यह अमल हुकूमती और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है। मुस्तहक़ीन की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई। सूबाई हुकूमत ने शफ़ाफ तरीके से 8 लाख मुस्तहक़ ख़ानदान को रमज़ान पैकेज दिया। ये वो हुकूमत है जिसने आपको कोरोना के दिनों में याद होगा कि मिसाली पैकेज दिया था, मिसाली काम किया था कि एक मुस्तहक़ीन जो है उनका पर्दा भी रहे, सफ़ेद पोशी भी रहे और इमदाद भी उनकी दहलीज तक उनके हाथ में खुद पहुँच जाए, कहीं उनको लाइनों में ना लगना पड़े। निगरान हुकूमत में आपने देखा था कि लोगों ने जब आटे के लिए लाइनों में लगे थे, उनकी इज़्ज़त नफ्स जब मजरूह की गई थी, तो सिर्फ
عزت نفس مجرونی ہوئی تھی، وہاں پر ہماری ماؤں بہنوں بزرگوں کی عزت کے ساتھ ساتھ جانیں بھی گئی تھی۔ 30 سے 40 لوگ جو ہے وہ لائنوں میں گرمی کی وجہ سے لگ کر جاں بحق ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے آئے روز وہ تصاویر اور فوٹیجز دیکھی ہوں گی، سندھ کی ہوں یا پنجاب کی، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جب وہ مستحق خواتین کہیں سے کسی بینک کے باہر سے جب وہ پیسے لینے آتی ہیں تو ان کا حشر نشر کر دیا جاتا ہے، ان کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، یہ فوٹیجز آپ دیکھ چکے ہیں۔ اور ایک صوبہ ایسا ہے جہاں پر مستحقین کی تصویریں چھپنے پر وہاں کا وزیر اعلیٰ اپنے قائد کی دی ہوئی ٹریننگ کے تحت وضاحت طلب کرتا ہے اور پوچھتا ہے یہ کون ہے جس نے میرے بہاف پر، جس نے میرے پوچھے بغیر، کون ہے جس نے عمران خان کے احکامات کی نفی کرتے ہوئے مستحقین کی تصویر بھی چھاپی اور میری تصویر بھی چھاپی، اس کا حساب دیا جائے۔ تو وہ صوبہ جو ڈرامے بازی میں پہلے نمبر پہ ہے، جس کی تصویریں اعلیٰ جہاں جاتی ہیں وہاں پہلے 12-13 کیمرے لگے ہوتے ہیں، ہر اینگل سے انہیں شوٹ کیا جاتا ہے، صرف ان کے کپڑے چمک دمک جو برق ان کی ہے وہ دکھانے کے لیے ہر اینگل سے اور ہر ایچ ڈی کیمرے سے انہیں شوٹ کیا جاتا ہے اور پھر ٹریٹ کر کے انہیں میڈیا میں جاری کیا جاتا ہے۔ وہاں کی وزیر اطلاعات جس نے 2 دن پہلے پوری قوم کے سامنے یہ جھوٹ بولا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ صرف 600 سے 700 یا 800 کا جوڑا پہنتی ہے اور عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتی ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ڈرامے اور رنگ بازیاں پی ٹی آئی پر ختم ہے۔ گنڈا پور نے پہلے رمضان پیکج پر اپنی تصاویر شائع کروائیں، اب خود پر برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ عظمہ بہاری کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان پر رد عمل، کہا خیبر پختونخوا میں کسی کو رمضان پیکج ملا یا نہیں لیکن سوشل میڈیا پر ان کا منجن ضرور بکا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن پی ٹی آئی کی ہٹ درمی کی وجہ سے ملتوی ہوا۔ اسپیکر کے پی کے قاسم سوری پارٹ 2 بن گئے ہیں، جو جماعت الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ نہیں، اس کو مخصوص نشستیں بھی نہیں مل سکتی۔ تو یہ حال ہے ان کا، جو وقتاً فوقتاً نہیں ہر وقت قوم سے جھوٹ بولنے میں مشغول ہے، جو صرف اپنی نمودہ نمائش میں اور پروفائلنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ دوسرے صوبے میں جب یہ اچھا عمل کیا جاتا ہے کہ ہمارے عوام کے پیسوں سے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کسی مستحق کی نہ صرف تصویر چھپے بلکہ کسی وزیر اعلیٰ کی پروجیکشن بھی ایسے نہ کی جائے کہ وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، اس پر کیسے ڈرامے اور رنگ بازیاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، صرف ان کو رکھا گیا ہے پنجاب کی پروجیکشن کے لیے۔ لیکن وہ لگتا یہ ہے کہ صرف ان کا دھیان جو ہے وہ کے پی حکومت پر ہے، وہ کیا اٹھتے کیا ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، چلتے کیسے ہیں، صرف اس پر دھیان رکھیں اور جو آپ کی کم عقلی میں آئے وہ بولتے جائیں۔ وہ صوبہ جس کو پنجاب یہ تانا دے رہا ہے کہ وہ پارٹی وہاں پر حکومت کر رہی ہے جو پارٹی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ نہیں ہے، جس کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکی، کن کی وجہ سے نہیں مل سکی؟ عظمہ بہاری صاحبہ، قوم کو یہ بھی آپ بتائیں کہ اس پارٹی کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے، مینڈیٹ چوری کہاں کہاں سے کیا ہے، نہ صرف پنجاب بلکہ وفاق میں بھی آپ کی حکومت تو بن چکی ہے، لیکن اس کے دن بھی جتنے بھی جاننے والے ہیں، واقفان حال ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ 6 ماہ سے زیادہ حکومت چلنے والی نہیں ہے۔ اس حکومت کو جس کو آپ نے تانا دیا، وہ حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، کمیشن کے غیر آئینی اور قانونی فیصلوں کی وجہ سے سینٹ الیکشن متنازع ہوا۔ بیرسٹر ڈاکٹر سیف کا بیان، کہا الیکشن کمیشن کی پی ٹی آئی مخالفت جاری ہے، مہم کے تحت سیاسی عمل سے باہر کیا گیا۔ سینٹ میں خیبر پختونخوا سے ہمیں پوری سیٹیں ملنی چاہیے، مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی، الیکشن کمیشن کے پاس آئین کی غلط تشریح کا اختیار نہیں ہے۔ تو وہ جماعت تو بار بار جو ہے الیکشن کمیشن کو کہہ رہی ہے، کورٹس میں جا رہی ہے کہ ہمارا حق دیں۔ وہ صوبہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سینٹ جو کہ چاروں صوبوں کی علامت ہے، چاروں صوبوں کی وہاں پر نمائندگی، مشترک نمائندگی ہوتی ہے، پہلی دفعہ ہے کہ وہاں پر ایک پورے کے پورے صوبے کی نہ صرف نمائندگی چھین لی گئی ہے بلکہ اس کا کوئی نمائندہ وہاں پر موجود ہی نہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن یہ نہیں چاہتا کہ وہاں پر جن کا مخصوص نشستوں پر حق بنتا ہے ان کو وہ حق دیا جائے۔ جن کی مخصوص نشستیں آپ پہلے ہی ہڑپ کر چکے ہیں، اب مزید ان نشستوں کو جو ہے وہ آپ ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ اس صوبے کا جو پرپورشن بنتی ہے، جو تناسب بنتا ہے سینٹ میں، وہ سیٹیں آپ جو ہیں ان پر بھی غاصب ہونا چاہتی ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے پہلے دن سے پی ٹی آئی کو ایک ادارے کے خلاف جنگ نہیں جاری کی ہوئی۔ پی ٹی آئی نے تقریباً جتنے بھی بڑے آئینی ادارے ہیں، ہر ایک نے پی ٹی آئی کے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی جو ہے وہ سلوک روا رکھا ہے۔ جب سے عمران خان کی حکومت چینج ہوئی اور پنجاب اور کے پی میں حکومتیں ختم ہوئی، اس کے بعد سے الیکشن کمیشن کا کردار وہ سب کے سامنے ہے۔ الیکشن کمیشن وہ ادارہ ہے جس نے الیکشن اگر مدت پوری ہوتی ہے تو اس صورت میں 60 روز کے اندر، اگر اسمبلیاں مدت پوری نہیں کرتی، اچانک ان کو انتخابات کروانے پڑ جاتے ہیں، تو پھر 90 دن کا ان کے لیے آئین کے اندر ٹائم رکھا گیا ہے۔ لیکن
یہ وہی چیف الیکشن کمشنر تھے جو چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب کے سامنے پیش ہوئے تھے جب قاسم سوری صاحب والے رولنگ کا کیس تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں 7 ماہ دے. پھر پنجاب میں 3 دفعہ جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ دی جاتی ہے لیکن انتخابات نہیں کروائے جاتے. پھر سیکیورٹی کا کہا جاتا ہے ہم اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے، اور جب ڈنڈے کے زور پر جو ہے اس ملک کی سپریم کورٹ جب وہ کہتی ہے کہ فروری میں الیکشن کروائے جائیں، تب بھی الیکشن کمیشن کا کردار تب بھی مشکوک تھا، اور آج بھی پی ٹی اے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا کردار بالکل جانبدارانہ ہے. اس کا جھکاؤ جو ہے وہ حکومتی پارٹیوں کی جانب جو ہے بالکل واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ 2 صوبوں کا ایک ہلکا سا کمپیریزن ہے، جہاں پر ایک صوبے میں تصویر اعلیٰ جو ہیں وہ صرف فوٹیجز، نمائش، اچھے کپڑے، اچھی جیولری، اچھا میک اپ اور اچھے بیگز جو ہیں ان پر زور دے رہی ہیں. اور دوسرا وہ صوبہ جن کے پاس ابھی پیسے پورے نہیں ملے، جن کو اپنا ابھی حصہ جو ہے وفاق نے 1510 ارب کا نہیں دیا، لیکن ان کو فکر ہے تو صرف عوام کی، جنہوں نے وہاں پر حکومت سنبھالتے ہی سب سے پہلے ہیلتھ کارڈ، پھر لنگر خانے اور پھر پناہ گاہیں جو ہیں ان کو بحال کیا، اور عوام کی بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے میں وہ کوئی جو ہے وہ کسر نہیں چھوڑ رہے. اور دوسری جانب پنجاب ہے، جہاں پر پہلی دفعہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ خاتون وزیر اعلیٰ جو وہ آئی ہیں. تو دیکھیں اب کیا پنجاب میں چاند چڑھایا جاتا ہے. امید تو اچھی ہے رکھنی چاہیے، لیکن سامنے بندہ نظر آ رہا ہو جس کو آپ دیکھ کے کوئی امید باندھے تو پھر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان سے اب امید بھی کیا باندھیں، جن نے 5-6 دفعہ حکومت کر لی ہے، جو ابھی تک بھی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جن کا پیٹ نہیں بھرا رجے نہیں ہیں، وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، عوام سے وعدے کیے پورے کریں گے. جہاں سے خوشحالی کا سفر رکا تھا وہیں سے وہ سفر جو ہے وہ شروع کریں گے، اور عوام کو پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر ایسے ہی اندھیرے میں چھوڑ کے ہم چلتے بنیں گے. اور پھر جب انتخابات آئیں گے تو پھر ہم ایک دوسرے کو، میں اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ گالیاں دیں گے، اور سب اچھا اچھا برا برا کہہ کے پھر ہم حکومت بنائیں گے، اور عوام کو ایک دفعہ پھر ہم الو بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن جو اس دفعہ الیکشنز میں ہوا، جو 8 فروری 2024 کو سانحہ پیش آیا ان جماعتوں کے ساتھ، وہ تو سب کے سامنے ہے. عوام نے مینڈیٹ اور ووٹ دیا جھولی بھر بھر کر پی ٹی آئی کو، اور جیل میں بیٹھے قیدی 804 کو، جس پر انہیں اعتماد تھا کہ یہ حکومت میں آئے گا تو ان کے دن بدلیں گے. جہاں سے سفر رکا تھا وہاں سے شروع ہوگا تو ترقی جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی جو ہے وہ ان کا مقدر بنے گی. کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے. کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.